اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ ہماری گفتگو اور درس جو چل رہا تھا وہ چل رہا ہے مرجحات کے بارے میں بشکل عام، اور پھر بتایا تھا کہ مرجحات تقسیم ہوتے ہیں منصوصہ اور غیر منصوصہ کی طرف، یعنی مرجحات کی بشکل عام دو قسمیں ہیں، یا تو مرجحات منصوصہ ہیں یا مرجحات غیر منصوصہ ہیں۔ پھر ہم نے بتایا تھا مرجحات منصوصہ کے بارے میں کہ مرجحات منصوصہ سے کیا مراد ہے، تو بتایا تھا کہ حلتی وردفیہ نصن شرعی، مرجحات منصوصہ ایسے مرجحات کو کہتے ہیں کہ جن میں نص شرعی وارد ہوئی ہو، ایسی وہ مرجحات جن میں نص شرعی پائی جاتی ہو، اور اس کی تین قسمیں انہوں نے بتائی تھی۔ وَيَا ثَلَاثَةٌ، نص شرعی جو ہے تین طریقے کی مثلا ہے شہرہ فی الروایہ، موافقت الکتاب و سنہ اور مخالفت العامہ، یہ سب جو ہیں وہ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ ثابت کیا تھا مقبولہ ابن حنظلہ کے ذریعے سے کہ اس میں تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ میں سب سے پہلے کیا بتایا تھا، شہرہ فی الروایہ، تو اس میں امام علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ قال ينظر یہ آپ نے فرمایا تھا المجمع علیہ من السابقہ، مثلا ٹھیک، المجمع علیہ من السابقہ، المجمع علیہ من السابقہ فیؤخذ بہ من حکمنا وَيُتْرَكُ الشاذ الذی لیس بمشہور، اور اس کو ترک کر دیا جائے گا اس کو شاذ کو کہ جو مشہور نہ ہو، عند اصحاب کا، جو آپ کے اصحاب کے درمیان مشہور نہ ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس لیے کہ مجمع علیہ میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ٹھیک، یہ قال ينظر فما وافق حکمہ حکم الکتاب والسنہ، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے تھا الشہرہ فی الروایہ، یہ ہو گیا ٹھیک۔ دوسرا موافقت الکتاب والسنہ، یا دوسرا موافقت الکتاب والسنہ، دوسرا کیا تھا؟ موافقت الکتاب والسنہ۔ تو قال ينظر فما وافق حکمہ حکم الکتاب والسنہ، فما وافق خالف۔ تیسرا کیا تھا؟ تیسرا ہے جو مثلا مخالفت العامہ، یعنی مرجحات منصوصہ میں جو آیا ہے، جو وارد ہوا، شہرہ فی الروایہ، موافقت الکتاب والسنہ، مخالفت العامہ۔ تو تیسرا تھا مخالفت العامہ، صحیح، تیسرا مخالفت العامہ، وہ یہ وخالف العامہ فیوخذ بہی، کس کو لیا جائے گا؟ جو مخالفت کرے عامہ کی۔ ویترکو من خالف حکم الکتاب والسنہ ووافق العامہ، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ترک کیا جائے گا کہ جو مخالفت کرے کتاب اور سنت کے حکم کی اور موافقت کرے عامہ کی۔ تو تین چیزیں آئی مرجحات منصوصہ میں، سب سے پہلے شہرہ فی الروایہ، دوسرے موافقت الکتاب والسنہ، اور تیسرے مخالفت العامہ۔ یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ مقبولہ ابن حنظلہ میں مثلا موجود ہے۔ تو تینوں چیزیں ہم نے اسے کہاں سے لی؟ مثلا روایتیں سے مقبولہ ابن حنظلہ سے، اور یہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرجحات منصوصہ۔ یہ وجہ بتائی کہ مثلا ایسا کیوں، مثلا مخالف عامہ کیوں لیا جائے گا؟ قال مثلا ما خالف العامہ ففیہ رشاد، جو عامہ کی مخالفت کرے اس میں ہدایت ہے، صحیح، وغیرہ مثلا یہ پوری تفصیل سے روایت آپ پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک، خیر اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔
کیونکہ وقت تمام ہو گیا اور باقی انشاءاللہ کل ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. فی امان.